دنیا مذہب سے بیزار نظر کیوں آتی ہے؟ اور بعض مذاہب کے ماننے والوں میں متشدد رویے کیوں پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، مذہب سے دوری ممکن نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مذہب کے ساتھ جو ظاہری ان کی وابستگی ہے یا جو ظاہری مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اگر کسی سوسائٹی میں مذہب کے ساتھ وہ ظاہری تعلق لوگوں کو محسوس نہ ہو یا لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف نہ ہو یا مذہب بیزار محسوس ہوں لوگ، تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں یا سوچنے سمجھنے والے جو اذہان ہیں، لازمی نتیجہ یہی نکالیں گے کہ لوگ مذہب سے فی زمانہ دوری اختیار کر رہے ہیں، یا دوسری صورت جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ باقی جو مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں ان میں سے چند ایک لوگوں کا جو رویہ ہے وہ ایک معتدل رویہ نہیں ہے، ایک معتدل اور متناسب اور جو ہے نا بیلنسڈ رویہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو مذہبی تھاٹس ہیں یا جو مذہبی وابستگی ہے اس میں ایک شدت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کا جو سوال ہے یہ دو جہتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ لوگ مذہب سے، ایک کلاس وہ ہے جو مذہب سے بیزار ہے، دوسری وہ کلاس ہے جو مذہب سے تو وابستہ ہے لیکن وہ مذہب کے حوالے سے کافی ہارڈ لائنر ہے، کافی ریڈیکل ہے۔ تو اگر اسی بات کو پیرامیٹر مان لیا جائے تو ہر دو جو گروہ ہیں وہ مذہب سے دور ہیں، مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک بذات خود علن اعلان مقصد اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یعنی یہ دوسری دنیاؤں میں، ویسٹ میں اور باقی جگہوں پہ یہ رویہ زیادہ واضح ہے۔ ہمارے جو ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ مذہبی لگاؤ یا مذہبیت کا جو رنگ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ واضح طور پہ لوگوں میں نظر بھی آتا ہے۔ انسانی معاشرت جتنی سادہ ہے تو مذہب سے ظاہری وابستگی بھی اتنی لوگوں کو دکھائی دے گی، لیکن ویسٹ میں یہ جو ظاہری وابستگی ہے یہ بھی وہاں پہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو گویا مقصد ایک تو وہ لوگ ہو گئے جو مذہب سے بیزار ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو مذہب کے ساتھ جن کا رویہ مناسب نہیں ہے، یا جو کچھ مذہب ایک جو انسان کی زندگی میں ایک محبت، پیار، چاہت، رواداری، حسن اخلاق کی ترجیحات ابھارنا چاہتا ہے یا جو کردار سازی ایک مذہب کرنا چاہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس انداز سے مذہب سے استفادہ نہیں کر رہے۔ اب اس میں جو مین بات ہے وہ مین بات میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ دیکھیں، کسی کا بھی مذہب کے ساتھ وابستہ ہو کے اس کا جو رویہ ہے وہ اس کا اپنا ذاتی رویہ رہے گا، اس میں دنیا کے کسی مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی انسان کو عدل و انصاف سے آنکھیں چرانے کی، حرص، طمع، لالچ، جھوٹ، قتل گری، شدت، وحشت، دنیا کا کوئی بھی مذہب ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، نہ ان باتوں کی اجازت دیتا ہے۔ یہ پھر ان لوگوں کا قصور ہے، ان کے رویہ جات میں اگر کوئی نقائص موجود ہے تو وہ ہمارے رویوں میں موجود ہے، نہ کہ مذہب۔ مذہب تو ایک خوبصورت چیز ہے، یعنی مذہب جتنے بھی الہامی مذہب ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ وہ اتنا خوبصورت تحفہ ہے کہ جو انسان اگر دل سے قبول کر لے تو اس کی دنیا جنت بن جائے۔ اب یہ زمین و آسمان، کیونکہ بطور مسلمان الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مالک اس ذرے ذرے کا خالق ہے، تو مالک سمجھتا ہے کہ اپنی مخلوق کو، اپنے جہانوں کو کس انداز میں رکھنا ہے۔ تو جو مالک اپنے جہان کے لیے یا اپنی مخلوقات کے لیے جو ضابطۂ حیات بنا کے بھیجا ہے، جو بھیجا ہے مالک نے، تو بنیادی طور پہ انسانوں کی نجات اسی ضابطۂ حیات میں ہے۔ تو اب اس سے زیادہ خوبصورت ضابطہ حیات نہیں ہو سکتا، چونکہ جو جس چیز کا کاریگر ہوتا ہے یا جو جس
چیز کا خالق ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق کی فلاح یا بہتری یا جو سکھ چین امن امان کس بات میں ہے۔ تو ہم اگر اپنے مقصد یہ ہے کہ ذاتی تشریحات یا کچھ یعنی مذہب کی جو روح ہے، مذہب کا جو فریضہ ہے، اس سے آنکھیں چرا کے اپنے طبیعت کے مطابق اس سے معنی و مفہوم اخذ کریں اور پھر اس پہ لیبل مذہب کا لگائیں۔ دنیا کا کوئی بھی مقصد یہ ہے کہ فرد، کسی بھی معاشرے کا فرد اگر یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ رویہ کوئی پڑھا لکھا رویہ نہیں ہے، یہ کوئی معروف نہیں ہے رویہ، یہ شرف نہیں ہے کہ ایک چیز ہے اگر ہم اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ قصور ہمارا ہے، نہ کہ مذہب کا ہے۔ آل اوور دا ورلڈ مذہب جتنے بھی ہیں انسانی تاریخ میں ان کی ساری مثالیں سامنے ہیں۔ تو جو بھی صالحین آئے، جو بھی اللہ پاک کی پسندیدہ ہستیاں آئیں، جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور بالخصوص جب سردار الانبیاء خاتم النبیین سرکار تشریف لائے تو وہ تمام مذاہب کی ہسٹری انسان کے سامنے ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ انسانیت میں ایکویلبرم پیدا کرنے کے لیے، مساوات پیدا کرنے کے لیے، اونچ نیچ کا جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، اس کو کم کرنے کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ یہی پیغام لے کے، اور انبیاء کرام کے جو ابتدائی طور پہ جو ان کے جو رفیق کار جو ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے، وہ بھی عمومی طور پہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو ڈاؤن ٹروڈن تھے، جو مصائب زدہ تھے، جن پہ ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ جب انہیں اپنے اپنے مذاہب کے ذریعے ان سے پیار محبت کی بات کی گئی، انہیں بتایا گیا کہ یہ جو فرق ہے یہ انسانی فرق پیدا کیا ہوا ہے، انسان میں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں ہے، انسان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ اس کے اخلاق کی بنیاد پہ ہے، اس کے تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ تو جب ڈاؤن ٹروڈن کلاس کو یا اچھوت کلاس کو، ان ٹچیبل کلاس کو، جنہیں نظر انداز کر دیا گیا تھا، انہیں جب ان کے مذاہب کے لانے والوں نے ایسی خوشخبریاں سنائیں تو انہوں نے مذہب کو سینے سے لگایا، مذہب نے ان کی زندگی میں کایا پلٹ کر دی۔ اور جو مذہب کا سب سے بڑا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ مذہب انسانی دنیا میں، انسانی معاشرت میں یا دنیا میں، مذہب بنیادی طور پہ نت نئے علوم کا سرچشمہ ہے، یعنی نت نئے علوم، ایسے علوم کہ جن سے انسان کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کی راہیں کھلتی ہیں، انسان کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہوتا ہے، اس کا ذہن، یعنی ہم یہاں رہ کے، اس ورلڈ میں رہ کے ذہنی تنگ نظری سے ہمارے لیے بچنا محال ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں بات سمائی ہوتی ہے ہم اس کے اگینسٹ کوئی بھی رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مذہب تو اس سے بھی بڑھ کے آپ کے ذہن کو اعتدال کے ساتھ ساتھ آپ کے من کی تطہیر کی کوشش کرتا ہے، من کی صفائی کی کوشش کرتا ہے، آپ کے من کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ باتیں اگر مذہب کو اس تناظر میں دیکھیں تو وہ پھر ہمیں اپنے جو رویہ جات ہیں ان پہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو مذہب سے جس انداز کا لگاؤ ہونا چاہیے تھا یا جس انداز کی ہماری وابستگی ہونی چاہیے تھی، وہ ہمارا اپنا جو ریسیور ہے، جو ہمارا ریسیونگ اینڈ ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ریسیور کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مذہب میں چھپی ہوئی جو آفاقی خیر ہے، ہم اللہ پاک ہماری اس تک رسائی کر دے۔ تو اس کے علاوہ اگر یہ دنیا ہے، یہ رنگ و بو کا تماشا ہے، یہاں خوشی بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی، سکھ بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، یہاں پہ دانشوری بھی ہوگی، جہالت بھی ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے، یہ کائنات کا نظام قدرت، یہ جو نظام قدرت چل رہا ہے یہ ضدین کے وجود سے چل رہا ہے، یعنی ہر ایک چیز کی پہچان اس کی ضد سے ہے۔ اگر دن نہ ہو تو رات اپنی اہمیت کھو دے، اگر رات نہ ہو تو دن کی حیثیت ختم ہو جائے، یعنی اندھیرے سے اجالے کی پہچان ہے، اجالے سے اندھیرے سے کی پہچان ہے، یہ ضدین ہے۔ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اس پورے یونیورس میں دو قوتیں کار فرما ہیں، ایک خیر کی قوت ہے، ایک شر کی قوت ہے۔ خیر کی قوت اپنے انداز سے پوری دنیا میں خیر کو پہنچانے کے لیے مصروف کار رہتی ہے، اور جو شر کی قوتیں ہیں وہ اپنے انداز سے اپنی جو نیگیٹو جو ان کے ایجنڈاز ہیں ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ اگر ان دونوں کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک پازیٹیو انرجی ہے، ایک نیگیٹو انرجی ہے، لیکن
یہ جب انرجیز دونوں ملتی ہیں تو تب جا کے زندگی کی رمق پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ مذہب سے بیزار لوگ اور متشدد لوگوں کے لیے بھی گنجائش نکالنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ان میں بھی اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر جو بات جا رہی ہے تو ان کا جو سسٹم اس انداز سے ایوالو ہو گیا ہے کہ اب وہ یعنی وہ شدت پسندی کے رویوں پہ وہ اتر آئے ہیں، یا وہ شر کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، خیر سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ ویسے بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا میں سارے لوگ نیکوکار ہو جائیں تو میں قیامت لے آؤں، یعنی یہ منشا ازلی کے بھی خلاف ہے کہ بیک وقت سارے لوگ نیکوکار ہو جائیں یا سارے لوگ گناہ گار ہو جائیں، سارے لوگ مذہبی ہو جائیں یا سارے لوگ غیر مذہبی ہو جائیں۔ اگر آپ اس انداز سے چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہر چیز کی آپ کو ایک ایجوکیشنل ویلیو نظر آئے گی، علمی خیر آپ کو، علمی قدر ہر چیز میں نظر آئے گی۔ آپ کو شر کے اندر یا خیر کے اندر، ڈاکٹر اقبال نے بھی لکھا کہ یہ جو شر اور خیر کی قوتیں ہیں یہ بنیادی طور پہ زندگی کے کاروبار کو چلانے والی دو قوتیں ہیں، جیسے ایک نیگیٹو کرنٹ اور ایک پازیٹیو کرنٹ۔ جب دونوں کرنٹس ملتے ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس انداز میں دیکھیں گے تو پھر آپ جو شدت پسندی والا ہے یا جو مذہب سے بیزار ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے بھی سافٹ کارنر پیدا ہوگا۔ آپ چاہیں گے کہ یار یہ اس کیٹیگری میں فال کرنے کی بجائے اسے اویئرنیس دی جائے کہ یہ جو ہے یہ خیر کی کیٹیگری میں آ جائے، یعنی اسے آگاہ کر دیں، اسے یہ وہ جو جس جہالت پہ اگر کوئی قائم ہے، بالفرض محال میں اگر کسی جہالت پہ قائم ہوں تو مجھے کوئی ایجوکیٹ کرے، میرا یہ حق ہے سوسائٹی پہ، مجھے ایجوکیٹ کیا جائے، مجھے بتایا جائے کہ یہ جو میری روش ہے مجھے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں خدا نخواستہ کسی غلط بات پہ بھی قائم ہوں تو مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم یہ جو غلط کام پہ پھنسے ہوئے جس غلط کام میں، تو کیا تم یہ آگہی کی بنیاد پہ، بیداری کی بنیاد پہ، شعور کی بنیاد پہ کر رہے ہو، یا مالک کے نظام کو، ڈیوائن کوڈ کو دیکھ کے یہ کر رہے ہو کہ مالک نے جو چیزوں کا کردار کے تعین کر دیا ہے تو تم نے اپنے کردار کا جو تعین ہے اسے پہچان لیا ہے، اس وجہ سے تم اسی راہ پہ چلے ہوئے؟ تو میرا جواب ہوگا نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں گا اپنی جہالت کی بنیاد پر، عدم آگہی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں گا۔ اگر یہ ذمہ داری جاننے والوں کی ہے، ویسے بھی قرآن مجید میں یہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ یہ ان سے پوچھو جو جنہیں پتہ ہے، یا جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں جو کسی چیز سے بیزار ہے، یعنی ان کی پوری سائیکو تھراپی کریں، انہیں پورا سٹڈی کریں پوری دیانتداری سے، اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ایک طرف رکھ کے، اس وجہ سے انہیں نظر انداز نہ کر دیں کہ وہ آپ کے معروف عقائد کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے لیوریج پیدا کریں کہ آپ ان کی بات سن سکیں۔ جب آپ ان کی بات سن سکیں گے تو پھر آپ ان کے مسئلے کو بھی پن پوائنٹ کر لیں گے اور آپ انہیں ان کی تفہیم کر سکتے ہیں، انہیں آپ آسانی سے پیار محبت سے انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا شدت پسندی ہے یا جو مذہب سے بیزاری ہے یہ جہالت کی بنیاد پہ ہے، آگہی کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ تو اگر تو اس پیغام کی ترویج آپ کا مقصد ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے زیادہ اثر پذیری پیار میں ہے، محبت میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ دھتکارنے میں یا نفرت میں اس میں وہ کوئی اثر پذیری نہیں ہے، کیونکہ محبت کو فاتح عالم کہا گیا ہے۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو جو بیزار ہیں وہ بھی مذہب سے باہر نہیں ہیں، جو متشدد لوگ ہیں وہ بھی مذہب سے باہر نہیں ہیں۔ مذہب کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ یوں سمجھے کہ ایسی کشادگی سے انسان کو باندھا گیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے خود کو آزاد، لیکن جتنا آپ پھیلتے چلے جائیں گے، بے شک آپ جن تھاٹس، جن نظریات، جن باتوں کی طرف چلے جائیں، مذہب کا دائرہ کھلتا چلا جائے گا۔ آپ مذہب کی حدود کو پھلانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے مذہب کو مقصد یہ ہے کہ چند قواعد و ضوابط کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، مذہب کے بیچ میں ایک ہستی ہے، ٹھیک ہے جی؟ مذہب کے بیچ میں ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی روح رواں ہے۔ اگر وہ روح رواں نہ ہو تو یہ ٹھٹر کر رہ جائے، یہ جو کارخانہ قدرت ہے یہ ایک لمحے میں بھگ سے اڑ جائے۔ تو وہ مذہب بنیادی طور پہ اس کے محبت بھرے گیتوں کا اظہار ہے۔ تو آپ مذہب کو اس وجہ سے بیچ میں سے، دنیا میں سے ہٹا نہیں سکتے، یا مذہب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی مذہب سے باہر چلے گئے، نہیں، وہ ان کا ایک زاویہ نظر ہے۔ مذہب سے باہر کوئی جا نہیں سکتا، وہ اس کے ماننے والا ہو یا ماننے والا نہ ہو، رہنا اس نے مذہب ہی کے اندر ہی ہے۔ تو یہ مذہب کے حوالے سے